ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن السائب بن يزيد قال أمر عمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس في رمضان ب11 ركعة وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر رواه مالک۔ قیام اللیل کے بارے میں آپ سماعت فرما رہے ہیں جسے تراویح کہتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں سائب بن یزید ہیں، کہتے ہیں کہ حکم دیا عمر نے ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو کہ وہ کھڑے ہو جائیں لوگوں کے لیے رمضان میں 11 رکعتوں کے ساتھ۔ وکان القاری یقرأ بالمئین، اور پڑھنے والا جو ہے وہ ایسی صورتیں پڑھتا تھا جس میں 100 آیتیں آتی ہیں اور کئی صورت ملا کے پڑھ لیتا تھا تراویح میں، یہاں تک کہ ہم اعتماد کرتے تھے، سہارا لیتے تھے عصا کا لمبے قیام کی وجہ سے، تو ہم نماز سے نہیں پھرتے تھے مگر اس وقت جب صبح صادق بالکل قریب ہوتی تھی۔ اس حدیث کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہم ہے، اس پر عمل بھی نہیں ہے نہ حرمین طیبین میں اور نہ عجم میں۔ تراویح 20 رکعت ہی رہی ہے، سرکار 20 ہی پڑھتے تھے، 3 دن جو پڑھا ہے 20 پڑھا اور 3 وتر پڑھا۔ 11 رکعت تو یہ تہجد کی نماز ہے۔ اس میں طول قیام کی بھی بات اتنی زیادہ ہے، کہتے ہیں کہ اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ ہمارے لیے دشواری ہوتی تھی کھڑے ہونے میں، تو لوگ عصا کے سہارے کھڑے رہتے تھے۔ ہوا ہوگا کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو وہم کہا ہے۔ تراویح 20 ہی رکعت تھی، اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے اس لیے کہ عشاء کی 17 رکعت نمازیں ہوتی ہیں اور 3 اس میں وتر ملا لیجیے تو 20 ہو گئے۔ تو ان 20 رکعتوں میں جو کچھ کمی ہو، جو کمزوری آئے، وہ 20 پوری کر دیتے ہیں، تو وہ مکمل بنتی ہے۔ اس کو پورا کرنے والی 20 رکعتیں بنتی ہیں، یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی مکمل ہے تو کوئی مکمل چاہیے، اس کو برابر کرنے والا چاہیے۔ ذرا سا فرق کرو تو معنی میں فرق آ جائے۔ یہ ضرور ہے کہ پہلے جو تراویح ہوتی تھی اس میں طول قیام ہوتا تھا، بہت لمبا قیام ہوتا تھا۔ ویسے عرب میں اب تک جو تراویح ہوتی تھی اس میں بھی طول قیام ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، تھوڑا سا پڑھتے ہیں لیکن بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں، معنی سمجھتے ہیں، وہ صرف الفاظ نہیں دہراتے، معنی سمجھتے رہتے ہیں، لہٰذا الفاظ کی نزاکت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے وہ معنی میں ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ پڑھنے والے۔ عجب میں ایسا ہے کہ حافظ کو الفاظ تو یاد ہے، معنی میں اشارہ نہیں سمجھ رہا ہے، جب سمجھ ہی نہیں رہا تو ڈوبے گا کہاں، کدھر سے ڈوبے گا؟ تو نماز اطمینان سے ہوتی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری رات ہوتی رہتی تھی، ہمیں تو ڈر لگتا تھا کہ ہماری سحری فوت نہ ہو جائے، پوری رات ہوتی رہتی تھی۔ ہمارے ہاں تو صرف شب قدر جس رات کو آپ مناتے ہیں اس میں پوری رات لوگ جو ہے نوافل پڑھنے کی، ذکر و فکر کرنے کی، صلاۃ و سلام پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک رات میں۔ یہ آپ کہتے ہیں کہ برابر جو ہے یہ ہوتا رہا، لیکن اس کو وہم کہا گیا۔ تراویح 20 رکعت ہے اور الحمدللہ اس پر عرب و عجم میں عمل ہوتا رہا آج تک، اور انشاءاللہ یہ رہتی دنیا تک اس پر عمل رہے گا۔ لیکن اس سے اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ طول قیام جو ہے اس حدیث سے طول قیام بہت اہم ہے، اسی لیے حضور تہجد کی نماز میں بھی قیام اتنا لمبا کرتے تھے کہ پائے مبارک میں ورم آ جاتا۔ قیام بہت اہم ہے، نماز میں قیام بہت اہم۔ پھر رکوع بھی جو کرتے تھے وہ ایسا تھا کہ دیر تک رکوع میں رہتے تھے،
پھر رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو دیر تک کھڑے رہتے تھے رکوع سے، جیسے آپ صلاۃ التسبیح میں دیر تک کھڑے رہتے ہیں. پھر سجدے میں جاتے تھے تو دیر تک سجدے میں رہتے تھے. پھر ایک سجدہ کر کے بیٹھتے تھے، جو جلسہ کرتے تھے وہ دیر تک بیٹھے رہتے تھے، پھر جا کے دوسرا سجدہ کرتے تھے. تو آج بھی جو لوگ جانتے ہیں اس راز کو کہ نماز چاہتی ہے کہ تعدیل ارکان ہو، اس کو تعدیل ارکان بولتے، یہ واجب ہے. ایک رکن سے دوسرے رکن کا فاصلہ ضروری ہے، واجب ہے. یہ ٹوٹا تو نماز نہیں ہوگی. اور اس مصیبت میں بہت سارے لوگ گرفتار ہیں. اللہ سب کو چھڑا دے رہے ہیں. اس مصیبت میں بہت گزار ہے. آخر تو وہ آدمی جس نے مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کی اکیلے پیچھے رہ گیا تھا بیچارہ، اور پھر نماز سے فارغ ہو کر کے آیا اور سلام عرض کیا حضور. حضور نے جواب دیا، اور جواب دے کے فرمایا واپس جا، نماز پڑھ. تو نے نماز نہیں پڑھی، اس کو نہ کہہ دیا. فرمایا ارجع، واپس جا، فصلی، نماز پڑھ. فإنک لم تصلی، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. دیکھا، اگر یہ تعدیل ارکان نہ ہو نماز، آپ سمجھتے ہو کہ نہیں ہوگی تعدیل ارکان. پھر گیا فوراً پڑھ کے پھر آیا، پھر سلام کیا، پھر وہی جواب دے کے فرمایا آپ نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی. پھر گیا بیچارہ. تیسری بار جب سلام کیا تو کہا حضور اس سے اچھی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں نے کوشش کیا کہ اچھے سے پڑھوں. تو آپ تعلیم فرمائیے کہ کس طرح پڑھو. تب حضور نے تعدیل ارکان سکھایا کہ قیام اطمینان سے ہو، قرات اطمینان سے ہو، رکوع اطمینان سے ہو. رکوع سے پھر جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اطمینان سے کھڑے رہو، پھر سجدہ اطمینان سے کرو، پھر دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو. اسی طرح پوری نماز ہے. اس طرح سے نماز پڑھو. ایک دم سکون سے یہ نماز ہوتی ہے، بڑی اطمینان سے یہ ہوتی ہے. اس کو حضور نے کہہ دیا تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. تو اہل سنت و جماعت جب حج کرنے جاتے ہیں تو کبھی ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، غیر مقلد سب ائمہ بھائی ہیں، وہاں بھی لوگ ہیں، تو آپ کو تو نماز میں شریک ہونا نہیں. لیکن دیکھو کہ کیا کرتے ہیں یہ، دیکھ تو لو کہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں دیکھ لیا ہے بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں نماز. آج بس دیکھ لو کہ کیسے کرتے ہو. تعدیل ارکان کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں. اچھا، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ تم ان کی نماز کے آگے اپنی نماز کو کچھ نہیں سمجھو گے. آیا حدیث پاک. اور یہی دیکھ کے کتنے لوگ الجھ گئے. قرات بھی بہت عمدہ کریں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے. یہ سب آیا حدیث پاک میں. تو دیکھ لینا چاہیے کہ نماز ہوتی کیسے ہے. اس لیے کہ نماز ہونے کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ نماز اطمینان سے پڑھی جائے، جس کو طمانینت کہتے ہیں، اطمینان سے. اور جس نے اطمینان سے نماز پڑھی ہے اس کا دل سکون سے اسی وقت بھر جائے گا. یہ سمجھ لیجیے، اسی وقت بھر جائے. تو صرف دیکھ لیجیے آپ کیسا ہی کرتے ہیں لوگ. اور انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ہم عصا کا سہارا لیتے تھے قیام میں لمبے سے، پتہ چلا ہے یعنی طول قیام بہتر ہے. سمجھ، خاص طور سے قیام اللیل میں طول سجود بھی بہتر ہے. علماء کے درمیان اس میں بحث ہے کہ طول قیام بہتر ہے کہ طول سجود بہتر ہے، لمبا سجدہ بہتر ہے کہ لمبا قیام. یہ بہت دونوں بہتر، دونوں اچھا ہے. قیام بھی لمبا ہونا چاہیے، سجدہ بھی اطمینان سے ہونا چاہیے. سب بات خواہی نہ خواہی ادھر ادھر بحث کو پھیلانے، دونوں ضروری ہے. جیسے حالات ہو ویسا کرو آپ. طول سجود بھی بہتر اور طول قیام بھی بہتر. اللہ پاک ہم تمام کو اپنے اچھے بندوں کے صدقے میں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہم تمام کو اپنے بھلوں کے صدقے میں بھلا بنا دے، اور بروں سے ہمیں، ان کی آفتوں سے ہم کو بچا دے. اللہ جیتے جی کسی اچھے کا پڑوس ہمیں عطا کرے تاکہ ہم اس کے سائے سے فائدہ اٹھائیں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ ان پاک باز بندوں کا پڑوس عطا کرے جن کے صدقے میں عذاب آتے آتے رک جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.